الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد. محرم الحرام کا مہینہ ہے. 10 محرم الحرام یوم شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ. جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، تو اہل بیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی. اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے اللہ مجھے صحیح بولنے کے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی گھر والے. اس طرح کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جب کسی سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں گھر والے کیسے ہیں، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیوی بچے کیسے ہیں. جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ گھر والوں میں شامل ہوں گے. تو اہل بیت کا اصطلاحی معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور اولاد بھی شامل ہیں، آپ کے تمام گھر والے، تو سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہو. وقرن فی بیوتکن، یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کی ہے. اس سے ماقبل اور مابعد کی جو آیتیں ہیں ان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے ارشادات ہے. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح زینت اور سنگار کا اظہار نہ کرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہو.
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہے، ان کو فرمایا جا رہا ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے گندگی کو پاک کرے، دور کرے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ تو یہاں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیاں۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والیوں کا جب ذکر ہے، گھر والی کا جب ذکر ہے، تو وہاں پہ بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری سنا دی تو سارہ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں، ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کی حالت میں ہیں، تو اس عمر میں بیٹے کی خوشخبری تو تعجب ہوا۔ تو اس تعجب کا جواب قرآن نے یوں دیا، قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں تعجب کرتی ہوں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں۔ اے اہل بیت، یہاں پہ لفظ ہے قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو وہاں بھی لفظ اہل بیت کا استعمال ہوا، اور مراد اس سے سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے کہ اے ابراہیم کی بیوی، تعجب کیوں کرتی ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے جو کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتا من الدنیا، کہ حسن اور حسین میرے دنیا کی دو پھول ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتایا من الجنہ، حسن اور حسین میرے جنت کی دو پھول ہیں۔ روایات میں آتا ہے، احادیث میں ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، اپنے سینے سے بھی لگاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی، کہ میرے نواسوں سے جنت کی خوشبو آتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ، مماثل، آپ جیسے، اور امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، اور اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھتے ہیں تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے۔
دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہونے والے لوگ بچ گئے اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہوئے، تو اسی طرح جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھنے والے بچ جائیں گے، اور جو اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نواسوں سے بڑی محبت۔ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو سامنے سے حسن اور حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کم عمری ہے، بچپن ہے، تو لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے۔ اب جب آتے ہیں تو جس طرح بچے گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، تو حسن اور حسین بھی گر جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے خطبہ موقوف کیا، منبر سے اترے اور حسن اور حسین کو اٹھا کر منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا اولادکم فتنہ، صدق اللہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ مال اور دولت یہ ایک آزمائش ہے، کہ میں نے اپنے بیٹوں کو، میں نے اپنے نواسوں کو جب گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، خطبہ کو موقوف کیا، اپنے بیٹوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا، تب جا کر اطمینان ہوا، تب جا کر سکون حاصل ہوا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اونی چادر منقش کالے رنگ کی، حسن سامنے سے تشریف لاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر چادر کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حسین رضی اللہ عنہ سامنے سے تشریف لاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر میں داخل کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سامنے سے تشریف لاتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر میں داخل کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر میں داخل کر دیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو چادر کے اندر داخل کر دیا اور پھر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے بغض رکھنا یہ ایمان سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے، اور اہل بیت سے بغض رکھنا گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن ساتھ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امام حسن کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انصار نے بیعت کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 40,000 انصار نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اور 6 مہینے تقریباً 6 مہینے تک امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، خلیفہ راشد رہے۔ پھر جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امت ٹکڑوں میں بٹک رہی ہے، امت میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، تو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی قربانی دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تاکہ مسلمانوں میں اتفاق رہے، تاکہ مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بہت بڑی قربانی ہے خلافت کو چھوڑ کر، تاکہ مسلمانوں کا اتفاق آپس میں رہے، تاکہ محمد رسول اللہ کا دین باقی رہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت کو قبول کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آنچ نہ آنے دی۔ 72 ساتھی ہیں، کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، دھوکے سے خطوط لکھے، بوریاں بھری خطوط سے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ چنیں گے۔ اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوتے ہیں تو پھر وہی کوفی وہ سیر کر جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو تنہا چھوڑتے ہیں۔ تو 72 جانثار امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں لڑتے ہیں۔ یہ مختصر کر رہا ہوں، پورا واقعہ آپ علماء سے سنیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ تم اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کہ ان لوگوں کو مجھ سے غرض ہے، انہوں نے میرے ساتھ لڑنا ہے، ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے۔ تو اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مر مٹیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 72 جانثار وہ آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کریں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے، نہیں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر وہ 10 محرم الحرام کا دن، اور سامنے سے 4000 کا لشکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 کا لشکر اور امام حسین کے ساتھ صرف 72 ساتھ۔ حسین رضی اللہ عنہ کے تمام باتیں ماننے سے انکار کر، چونکہ ان کا ارادہ ہی تھا آپ کو شہید کرنا، ان کا مقصد ہی یہی تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے، جانثار ہوتے گئے، یہاں تک کہ صرف 2 حضرات باقی بچ گئے، ایک امام حسین ہے اور ایک زین العابدین جو بیمار ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اس دوران بھی جب ظہر کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ تلواروں کے سائے میں نماز کا قیام، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ کیا عالم ہوگا کہ 4000 فوجی وہ آپ کے مقابلے میں ہیں، آپ کو مارنا چاہتے اور آپ نماز میں قیام میں ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس دوران میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں۔ تو یہ امام حسین کی قربانی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے
دین مصطفیٰ کو بچا لیں۔ پیاس کی حالت میں ہیں، بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیاسے ہیں، آخری دم تک لڑتے رہیں اور بالآخر شہادت نصیب ہوئی، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو بچا لی۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ امام حسن اور امام حسین اگر قربانیاں نہ دیتے تو یہ دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ اس دین میں کئی طرح کی تبدیلی آ چکی ہوتی، تو میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ ڈٹ گئے ہیں، امام حسن اور امام حسین ڈٹ گئے ہیں، اہل بیت ڈٹ گئے ہیں کہ نبی جو دین لے کر آئے ہیں وہ صحیح سلامت لوگوں تک پہنچ جائے۔ صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دین دوسروں تک پہنچائیں۔ صحابہ نے اپنا کام پورا کیا، تابعین نے اپنا کام پورا کیا، تبع تابعین نے اپنا کام پورا کیا، ان کے لیے ذمہ جو کام تھا دین کو پہنچانا لوگوں تک انہوں نے پہنچایا۔ اب ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے لیے امتحان۔ میرے بھائیو دوستو، آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو خود بھی اس پر عمل کریں گے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے والے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔